جی آپ 15 لاکھ کر دیں اور اس پہ آپ کا ایک 10 لاکھ کا پیکیج لگا دیں گے، ایک 5 لاکھ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل واچ ٹائمز میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر۔ ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ نوسر بازوں، ٹھگ بازوں، بہروپیوں، لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں۔ ناظرین میگ وینچرز ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ کے فراڈ کے اوپر بات کریں گے۔ آج پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کل امکان ظاہر کیا جا رہا ہے میگ وینچرز کے سی ای او سید محسن سلطان کل اسلام آباد کچہری میں پیش ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف میں نے 24 دسمبر 2024 کو ایک مقدمہ درج کروایا تھا، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ انہوں نے میری فیملی کا ڈیٹا لیک کیا تھا۔ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے، پھر دوسرا میں بات کروں گا 1.5 سال پہلے جب میں نے میگ وینچرز کے اگینسٹ ویڈیوز بنانا شروع ہوئی تو بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز نے لیبل لگایا کہ آپ کمپنیز کو بلیک میل کرتے ہو، لیکن اب وہی انویسٹرز میری منتیں کر رہے ہیں، مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے اگینسٹ ویڈیو بنائیں، ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں طاہر نصیر، ہمیشہ سے کوشش ہے میری کہ میں سچی بات کہوں، حق پر مبنی بات کہوں، اور پوری اپنی انویسٹیگیشن کر کے سٹوری جو ہے وہ میں اس کے بعد آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ان کمپنیز کے پاس کوئی فزیکل بزنس ہوتا نہیں ہے، منی روٹیشن ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی دیکھیں میگ وینچرز ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او سید محسن، ایم ڈی رانا فیاض، ڈائریکٹر فائنانس عثمان علی، ڈائریکٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی عثمان علی ہیں، پھر ڈائریکٹر سیلز محمد جوید، ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف ندا، یہ لوگ میرے پہ الزام لگاتے رہے۔ وائس نوٹ موجود ہیں، ریکارڈ کے اوپر بھی موجود ہے۔ پھر آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ ڈائریکٹر آئی ٹی میگ وینچرز ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان کی اہلیہ ندا، یہ لوگ کہاں کے اس وقت رہائش انہوں نے اختیار کی ہے، کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ڈائریکٹر آئی ٹی جو عاطف ہیں ان کے والد محترم فورس کے ملازم ہیں، کس فورس میں ہیں، کہاں پہ ڈپیوٹ ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ڈائریکٹر آئی ٹی عاطف کو یہ ایک گھمنڈ ہے کہ اس کے والد محترم فورس کے ملازم ہیں تو اس کو ادارے ہاتھ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا ڈیٹا بھی لیک کرتا تھا، وہ لوگوں کو ڈیٹا لے کے بھی دیتا تھا۔ جس طرح میرا تمام ڈیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ میری رہائش تھی وہ وہاں پہ رہتا رہا اور وہیں پہ اس نے اسٹڈی بھی کی، لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ نوسر باز جو ہے یہ آگے چل کر اتنا بڑا لٹیرا بنے گا اور اتنا بڑا اس کی ہسٹری ہوگی کہ یہ لوگوں کے ڈیٹا جو حساس نیت کا ڈیٹا ہے، کیونکہ والد اس کے فورس میں تو ان سے مل کے نکال کر دے گا۔ پھر اس کی جو اہلیہ ندا، وہ بھی ماضی میں کئی پراپرٹی کمپنیز میں رہی، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ اب عاطف کے کچھ وائس نوٹ آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم 40% جو میگ وینچرز کے سی ای او سید محسن نے آپ کو واپس دینے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں عاطف ایک طرف وہ مجھے تھریٹس کر رہا ہے، مجھے کالز کروا رہا ہے، میری منتیں کر رہا ہے کہ آپ میرا نام نہ لیں، کیونکہ اس نے جو شادی کی ہے اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں ابھی سامنے ہیں۔ میں نے ایک کلب کا آپ کو بتایا تھا، تو اس کلب کے ایک شاہ صاحب ہیں، اب ان کا نام بھی میں اگلی ویڈیو میں چلاؤں گا۔ جی آپ 15 لاکھ کر دیں اور اس پہ آپ کا ایک 10 لاکھ کا پیکیج لگا دیں گے، ایک 5 لاکھ کا۔ 10 لاکھ کا جو پیکیج ہوگا اس میں آپ کا 6 سے 8% پروفٹ ہوگا، 60 سے 80 ہزار۔ 5 لاکھ کا جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار، ٹھیک ہے۔ اور ڈپازٹ میں کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، جب آپ منتھلی وڈرا لیتے ہیں اس پہ فی کٹ ہوتی ہے 5%۔ کہ وہاں پہ انویسٹرز کو لے جا کر ان سے کیا کیا جاتا تھا، کیا کچھ اب کلبوں میں کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے یعنی کہ کسی کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہ ڈائریکٹر آئی ٹی جو میگ وینچرز کا عاطف ہے اور اس کی اہلیہ ندا بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے کہ وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے، انویسٹرز کو کیا پیش کیا جاتا تھا۔ خیر، جو ڈائریکٹر آئی ٹی ہے میگ وینچرز کے عاطف اور ان کی اہلیہ ندا، وہ اس وقت بھی اسلام آباد کے ایک مضافاتی علاقے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ڈائریکٹر آئی ٹی کے جو والد ہیں وہ نوشہرہ کینٹ میں اس وقت تعینات ہیں، کیونکہ باپ کو بیٹے کی ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے۔ پشاور کے جو لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ نوشہرہ کینٹ میں اس کے والد جو ہیں وہ وہاں پہ اس وقت ڈپیوٹ ہیں۔ ان کا نام کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ ڈائریکٹر آئی ٹی اگر سچا ہوتا، اگر وہ واقع ہی جو انویسٹرز ہیں ان کا احساس کرنے والا ہوتا، تو وہ آپ کو بتاتا کہ بھئی یہ فراڈ ہو چکے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ لیکن اب وہی وائس نوٹ لوگوں کو کر رہا ہے کہ آپ کے 40% کے اوپر کام ہو رہا ہے۔
डायरेक्टर आईटी जो मोहम्मद आतिफ हैं, इनके वालिद का नाम क्या है, ये आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो चार नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में इन्वेस्टर्स कॉल्स करके कह रहे हैं जी कि हमने डायरेक्टर आईटी निदा और मोहम्मद आतिफ और उसकी अलिया निदा के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की थी। तो देखें, इन लोगों ने अपना कमीशन खाया। जिस तरह मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा, 10 से 15 करोड़ रुपए की आवाज़ आ रही है कि इन्होंने कमीशन उठाया, तो इन्होंने उठाया होगा। अब डायरेक्टर आईटी, क्योंकि मैं अपने आपको पहले भी कहा था कि दरख्वास्त में आप इन सब लोगों को नामजद करें। जब ये कानून के शिकंजे में आएंगे तो देखिएगा कि आपके पैसे किस तरह वापस करेंगे और आपके पाँव भी पड़ेंगे कि हमें गिरफ्तारी से बचाया जाए। नौशहरा कैंट में डायरेक्टर आईटी के जो मोहम्मद आतिफ के वालिद हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे नौशहरा कैंट, मैंने आपको बता दिया। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह अभी जैसे ही मेरे सोर्स से मुझे मिलेगी वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। जहाँ तक कल के केस की बात है, तो मैंने एक FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज करवाया था 349। वो मुकदमा मैग वेंचर्स SMC प्राइवेट लिमिटेड के मालिक यानी कि CEO, उनको सैयद मोहसिन को ना CEO कहो तो बड़ा खुश होता है, तो मैं इसलिए CEO कह रहा हूँ। तो वो उसके ख़िलाफ़ मैंने दर्ज करवाया था। उसने मेरी फैमिली का डाटा लीक किया था। डाटा उसको ज़ाहिर बात है डायरेक्टर आईटी मोहम्मद आतिफ नहीं दिया होगा। उसके ख़िलाफ़ कल केस की समाअत इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मोहम्मद अब्बास शाह साहब, उनकी अदालत में होगी इस केस में। क्योंकि जब इन नौसरबाजों के पास पैसा आता है तो मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि यहाँ पे कई जुडिशरी में भी लकूने हैं, लेकिन इसको ज़मानत कबल गिरफ्तारी मिल गई थी। फिर इसने लोगों को वॉइस नोट किया जी कि वो केस झूठा था, मैं जीत गया, लेकिन केस का ट्रायल अभी चल रहा है। और ऑलरेडी मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन कल पेश होगा इस केस में। उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, क्योंकि लास्ट जो डेट थी उस पर भी सैयद मोहसिन सुल्तान नहीं आया था। तो जो इन्वेस्टर्स हैं मैग वेंचर्स SMC प्राइवेट लिमिटेड के, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि कल आप इस्लामाबाद कचहरी जो G10 सर्विस रोड पर है वहाँ पे आएँ। माइट भी सैयद मोहसिन कल कचहरी पेश हो, अदालत में पेश हो, क्योंकि मेरे वाले केस में इसने पेश लाजमी होना है। उसका ट्रायल चल रहा है और क्योंकि इसमें टोटली जो चलान है इस मुकदमे का वो भी बन चुका है, तो आप कल पेश हो। अगर सैयद मोहसिन सुल्तान आपको कल वहाँ पे मिल जाता है तो आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई कंपनी ने स्कैम किया, तुम भाग गए, नंबर तुमने बंद कर दिए, तो बताओ हमारे पैसे कब वापस करोगे। NCCIA में ऑलरेडी मैग वेंचर्स SMC प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दरखास्तें दी जा चुकी हैं। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है, कराची में भी हो चुकी है, इस्लामाबाद में भी हो चुकी है। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप इनका जो डायरेक्टर IT है मोहम्मद आतिफ, उसके ऊपर भी आप हाथ रखें, क्योंकि 10 से 15 करोड़ रुपए कमीशन अगर उसने खाया तो आप सोचें MD राना फयाज ने कितना खाया होगा, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद जवेद ने कितना खाया होगा, जो एक इनका कमीशन एजेंट था साजिद चीमा उसने कितना खाया होगा, उज़मा खान ने कितना खाया होगा, इमरान ने कितना खाया होगा। और फिर इन सब के कमीशन खाने के बाद आप ये सोचें कि मैग वेंचर्स के जो असल मालिक हैं, जो दुबई में नौसरबाज बैठे हुए हैं, कासम अवैस संधू, सिकंदर ज़िया संधू, उन्होंने कितना मार्केट से पैसा उठाया होगा। तो आप दरखास्तें भी दें और कल कचहरी लाजमी आएँ, क्योंकि हो सकता है सैयद मोहसिन कल इस्लामाबाद कचहरी CA अब्बास शाह साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हो। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।